अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली पीटीआई और अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर फिजिशियन एसोसिएशन अपना लाजमी हिस्सा है कि रिलेट करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और अमेरिका की पॉलिटिक्स से, तो वो ज़रूरी है। तो मैं वो पाकिस्तानी मेरे देखने वाले जो कहते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान पे बोला करूं, वो मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, मौजूद है कि जो नाटो का इजलास हुआ है अंकारा में, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं पाकिस्तान रिलेट उससे बात करूंगा। फिर जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है कि एक ट्रक की भट्टी के पीछे सारी पार्टियां लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, और वो ऐश कर रहे हैं। उनका एक ही फार्मूला है कि सबको लालच और खौफ में, किसी को खौफ में रखा हुआ है, किसी को लालच में रखा हुआ है, और अपना काम करते रहो। फिर मैं यहाँ आऊँगा कि तहरीक इंसाफ के जनाब जो OIC की क्या कहते हैं उसे, ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की जो सेक्रेटरी हैं जनाब सज्जाद बरकी, जो मेरे लिए मोहतरम है ज़ाती ज़िंदगी में बड़े भाइयों की तरह, वो अपना का सदर अपने घर से लाना चाहते हैं, नजरिए की बुनियाद पर नहीं, ताल्लुक की बुनियाद पर। और ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। और फिर अपना में जो आला फिर सडन चेंज आए हैं, वो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अंकारा गए, आपने देखा नीटो का बहुत बड़ा इजलास था, और जिस तरह उर्दुगान के साथ आला फिर सडन अमेरिका का बिहेवियर और स्टांस पूरा करना चाहिए, फिलोसफिकल जो थॉट प्रोसेस था पॉलिसीज का, वो चेंज हुआ है, वो बहुत हैरान कुन है। और वो पूरे रीजन की पॉलिटिक्स है उसमें, और मुस्लिम एक बहुत बड़ा मुल्क है टर्की, उर्दुगान की एक अपनी शख्सियत है, उनका एक शहर है। मैं उसमें सिर्फ इतना वहाँ यहाँ पर ये कहूँगा कि इतने बड़े बड़े ऐलानात किए टर्की के हक में कि सब, वो कहते हैं ना, स्टनिंग पोजीशन में थे, तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होके बहुत ही ऐसे उर्दुगान ने उंगली उठाई। विक्ट्री का सा निशान था, पूरी विक्ट्री तो नहीं थी वो, मगर आपने उनका ग्रेस देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने किस गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और कैसे उनकी कुर्बत, और जिस तरह कहा कि अगर उर्दुगान नहीं होते यहाँ तो मैं इस इजलास में भी शिरकत नहीं करता। मगर टर्की को भी गौर से देखें, बहुत से नजरियाती इख्तलाफ हैं वहाँ की जमहूरियतों के हवाले से, हम जैसे लोगों के, हम बेवकूफ़ लोगों के बड़े कंसर्न है। मगर सूरत हाल क्या है कि मैक्रोन वहाँ अंकारा की सड़कों पे खुलेआम जॉगिंग कर रहे थे। इससे ज़्यादा कोई अमन हो सकता है? और जो ग्रेस और एलिगेंसी और सोफिस्टिकेशन और सोबरनेस उर्दुगान ने दिखाई, अब लाइए फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को कि जब वाइट हाउस में या मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो पीछे खड़े हेड ऑफ दी डिफरेंट कंट्रीज जो है वो हैरान रह जाते हैं, डांटों में उंगलियां दबा लेते हैं, जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, और जिस तरह दर्जीदा नज़रों से। और हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जैसे भेड़िया जो है ना, वो फलों को यार छोटे जानवरों को देख के खुश हो रहा होता है कि ये मेरा शिकार है, तो हमारे हुक्मरान जो है वो बड़े से अपने से किसी जिससे कोई फ़ायदा लेना हो उसको जिस तरह चिपट जाते हैं, और जिस तरह देखते हैं, और जिस तरह मुस्कुराते हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा ना, उसे खिलौने दूर से नज़र आ रहे हो और उसे बहुत अरसे से मिले ना हो, माँ बाप उसे दूर रखते हो, तो वो खिलौना किसी और के हाथ में या किसी के पास भी इस उम्मीद पे कि मुझे मिलने वाला है, तो किस तरह उछल रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि फील्ड मार्शल और जो नए नए डिप्लोमेट बने, और बताया जा रहा है कि वो पैदाइशी डिप्लोमेट है, और डिप्लोमेसी पे मैं अभी आऊँगा, शहबाज शरीफ को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। डिप्लोमेसी पे भी सुनने एक दोस्त कह रहे थे, आपने सुना होगा कि कल पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में 54 बागी बलोच मारे गए, जितने फितने ख्वारिश कहा गया, और 42
सिक्योरिटी एहलकार जिसमें 13-14 तो आर्मी के सोल्जर्स बताए जाते हैं, फिर पुलिस वाले 18 से 20 हैं, और लोग सब मिला के कोई 22 लोग हैं। एक बच्चे भी मारे गए 3। मगर जुमले वही हैं कि हम आखिर तक पीछा करेंगे। ये पीछे ही है 25 साल से, बल्कि जब से ये मुल्क बना है ये पीछे ही है। ये कमर तोड़ देते हैं, कभी वो नई डलवा के आ जाते हैं, और कभी एक एसएचओ की मार बता रहे होते हैं। मुझे एक एसएचओ की मार कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, सिविलियन स्पोक पर्सन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वो न्यूयॉर्क में है, उनकी बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं। क्यों आए, पुलिस कॉन्फ्रेंस बताते हैं, और फिर वो चाइनीज स्टेट मिनिस्टर से भी मिल लिए हैं, और किसी एक और से भी मिले हैं, और यहाँ ममदानी से मिलने की भी खबर है। तो कोई तस्वीर बन जाएगी, सो व्हाट। जब वहाँ तस्वीर का ही परसेप्शन है सारा, कि आप यकीन करें, मैं पाकिस्तान के रहने वालों से कह रहा हूँ, अमेरिका में जो रहते हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ है उनका, वो तो रोज़ देखते होंगे कि नाटो की कॉन्फ्रेंस की और उर्दुगान के साथ जो तस्वीर है, कौन सा अमेरिकन चैलेंज था और कौन सा न्यूज़पेपर वेबसाइट थी जिसकी हेडलाइन उस तस्वीर से ना बनाई गई हो। और जब फील्ड मार्शल हो जो पाकिस्तान में हर वक्त की जी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कह दिया, आप यकीन करें जब ये व्हाइट हाउस आए थे तो साइडों पे एक दो छोटी छोटी खबरें छपी थी, कहीं किसी की हेडलाइन तो बड़ी दूर की बात है, सब हेडलाइन भी नहीं थी। और ये ध्यान में रखिएगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत तो खैर नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि हेडलाइन क्या होती है, सब हेडलाइन क्या होती है, और किस खबर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बैक पेज क्या है, फ्रंट पेज क्या है। यहाँ तो न्यूज़पेपर के भी नाम है ना, फ्रंट पेज के, थर्ड पेज और फ्रंट पेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो खैर, तो हमारे हुक्मरानों को अपने मुल्क में तो सालिसी की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती। ये ईरान की और अमेरिका की भी कराएंगे जो टूट गई, और आज सीज फायर खत्म हो गया। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जो हालात है कि फिर हमले बाकायदा शुरू हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डील इज ओवर, अंडरस्टैंडिंग इज ओवर। डील तो हुई नहीं थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ओवर नाउ। तो इनकी जो सालिसी है वो भी नजर आ रही है। तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि ये दुनिया की सालिसी करा रहे हैं, और इनकी सालिसी कराने के लिए सूडान आएगा जो इनसे ज्यादा बुरे हालात में है, जहां खाना जंगी उरूज पे पहुंच गई, और खबरें कि ऐसा वक्त भी आने वाला है कि मिलियंस लोग एक साथ बड़े शहरों में मारे जाएंगे, जो वहां लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो जिन्हें अपने घरों की फिक्र नहीं होती है वही सालिसी करने जाते हैं, इन्हें अपने घर की फिक्र नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। जबकि तारीख का सबक यह है कि हर जंग के बाद, वो सुलह हुदैबिया हो, हर जंग के बाद तारीख हमें बताती है कि बैठते टेबल पर ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। चाहे वो अमेरिका ईरान हो, ये सीज फायर टूट गया फिर हो जाएगा। और ये सीज फायर कैसे टूटा है कि जनाजा नजफ से निकल गया वापस जाने के लिए ईरान, और कोई हमला नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कर्टेसी बाकी है, होप बाकी है, और किसी वक्त भी दोबारा मामला सही हो जाएंगे। मगर ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मुल्क बना ही इसलिए था कि मार के, दबा के, लालच दे के दबा के रखना है, हुकूक नहीं देने हैं, और किसी को प्रिवेल नहीं करने देना है। जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक कोई काम नहीं होगा। दिखानी जमहूरियत है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ऑर्डर है कि आपने दिखाना है। ये जिनके लिए मुल्क बना है वो उस हिसाब से चला रहे हैं इसको, क्योंकि ये खित्ता हमेशा से लालची था, वरना हमलावर आ ही नहीं सकते थे। पूरी इंसानी तारीख में इतने हमलावर कहीं नहीं आए, नोट कर ले कायनात में, जितने यहाँ आए, और सब कामयाब हुए, क्योंकि हम लालची थे, हम में हवस थी, और एक दूसरे से दुश्मनी थी। बहरहाल इनका लालच सुन ले। तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस लाइन पे था, मेरे एक दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के, बहुत ही अंदर की खबरें होती हैं उनके पास, मगर वही सादगी के उसी अवतार के लौंडे से रोज दवा ले रहे होते। तो हमारे एक और दोस्त भी थे, वो टीच करने के मास्टर हैं। तो कहते हैं हाँ भाई बताएं, तो कब आ रही खबर? 24 घंटे कह रहे थे आप, 48 घंटे हो गए।
تو پتہ چلا کہ ادھر حکومت کو کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی. تو میں نے اس پہ جملہ کہا ایک کو لالچ دے کے ڈیل کا رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی صلح ہو جائے گی, اور ایک کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ تمہاری حکومت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی, تاکہ سب چمٹے رہے اور وہ اپنا کام کرتے رہے. تو روز خبریں آتی نا کہ حکومت جا رہی ہے, حکومت آ رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, نئی حکومت آ رہی ہے, پیپلز پارٹی بیچ میں مزے لے رہی ہے, اور اس پہ بھی کسی وقت برا وقت آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے آ چکا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. اور تحریک انصاف کو وہ خوش فہمی میں رکھا ہوا ہے کہ جناب کسی وقت بھی ڈیل ہو جائے گی اور ان کی چھٹی ہو جائے گی. جب تک جمہوری قوتیں آپس میں کتے کی طرح لڑ رہی ہیں وہ ایسے ہی بیہیو کرتے رہیں گے, اور میرا اور آپ کا شعور نہیں بڑھے گا, ہم سپورٹ میں باہر نہیں نکلیں گے, اس سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو جو آگے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی اب انتظار یہ ہو رہا ہے کہ 3-4 جنرل تو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں, جو 3 اسٹار جنرل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل, مگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پروموشن رکی ہوئی ہیں, کیونکہ 3-4 اور سپٹمبر میں فارغ ہونے ہیں. تو پھر ایک ساتھ چنک میں اپنے لوگ لائے جائیں گے, اور پھر بے فکری سے اقتدار کیا جائے گا کہ سارے اپنے لوگ آ جائیں گے. مگر یہاں ایک جملہ کہہ دوں, ہمیشہ مارنے والا اپنی صفوں سے نکلتا ہے, تاریخ کا سبق یہی ہے. یاد ہے نا بروٹس یوٹو کہ قریب ترین لوگ مارتے ہیں, اور ہمارے ملک میں تو دیکھ لینا بھٹو بھی ضیاء الحق کو لے کر آئے, نواز شریف جس کو لے کر آئے آرمی چیف, اس نے چھرا مارا. تو یہ لیسن جو ہے کسی ایک جگہ کے لیے تھوڑی ہے. تو سب تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب جب خوف میں آپ اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, فیئرنیس چھوڑ کے اور میرٹ کو توڑ کر, اقتدار کی حوث میں کہ آپ لائلسٹ اور ہانسٹ اپنے اراؤنڈ کے لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, انہی میں سے ایک نکلتا ہے بروٹس, اور وہ آپ کے خنجر مارتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا ایک دن, کیونکہ تاریخ کا ایک اصول ہے, اور یہ کائنات ایک فریم میں ہے, اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو ان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے تحریک انصاف کو نا ڈیل کا, ملنے تو دیتے نہیں ہے, اڈیالہ میں جانے تو دیتے نہیں ہے, مگر ڈیل کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے, اور وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں, جو میرے کچھ دوستوں کے جو وہاں سے بتاتے ہیں کہ پوری ایجنسیاں جو ہے نا تحریک انصاف میں اندر گھس چکی ہیں. میں ابھی اس کی ڈیٹیل یہاں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. تو جناب ذرا سوچئے کہ جب فیصل نصیر, جنرل ہیری پرموٹ ہوگا, لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, اور پوری آل نال ہوگا ایس آئی کا, اور وہ جنرل واجد عزیز, وہ ملا, وہ ایم آئی میں پرموٹ ہوگا میجر جنرل سے, لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار بنے گا, اور اس پر ڈیل کی آفر دی جائے گی, اور بڑے صاحب کہیں گے شان نخوت سے کہ حضور جائیں ان سے جا کے ڈیل کر لیں. تو پی ٹی آئی والے اس کا جواب دیں کہ وہ جنرل سیر کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے, جنرل واحد عزیز کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے, اور کیسے جنہوں نے بندے مار مار کے لال کر ڈالے, کھڈوں میں پھینک دیے, غائب کر دیے, 4 دیواری توڑ دی. تو میرے دوست کہہ رہے تھے بڑا مشکل ہوگا بیٹھنا, مگر میں کہتا ہوں مشکل نہیں ہوگا, انتہائی مشکل ہوگا. ناممکن تو دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. باپ بیٹے بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. انسان کی ضرورتیں, مجبوریاں, شعور, وزڈم, اور لوگوں کو دوسروں کا خیال آپ سے بہت کچھ کرواتا ہے. تو بہرحال یہ تو تھا پاکستان. اب آتے ہیں ادھر. دیکھیں میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ میرے کوئی ڈاکٹرز دوست نے مجھے پرسوں صبح, میرے خیال میں پرسوں صبح کی بات ہے یا کل صبح کی, کہ کچھ اسکرین شاٹ بھیجے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اپنا میں پریزیڈنٹ الیکٹ کے لیے, ڈاکٹر طلحہ صدیقی ڈا سے جو ہے, انہوں نے آل آف اے سڈن منڈے کی رات کو کچھ 10-11 بجے جو عمران خان کی تصویر ڈی فیس کی گئی تھی اس کی مذمت کر دی ہے, اور اپنے مخالف کینڈیڈیٹ پہ الزام لگایا کہ وہ مذمت نہیں کر رہا, اتنے گھٹیا کام کی, اور بری طریقے سے وائرل کیا اپنی اس پوسٹ کو.
ایک تو یہ انتخابی جو اس کے قوانین ہے اس کی وائلیشن تھی بہت بڑی. مجھے کسی نے وہ بھی بھیجے انتخابی قوانین جو الیکشن کمیشن ہے ان کا, کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے اس طرح کے جو مخالفوں کے بارے میں کمپیننگ کرنا وہ غلط ہے, ناجائز ہے. مگر یقین رکھیں یہ اپنا پاکستانی تنظیم ہے یا ایتھکس گریونس کمیٹی, اس نے کبھی کچھ نہیں کیا, بس سمن کر دیتی ہے زیادہ, پھر سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, سزا وزا نہیں ہوتی کسی کو, میرے علم میں تو نہیں ہے. مگر پھر میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں, ان کا فون آیا کہ میں نے تمہیں کچھ بھیجا, تم نے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں. نام بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر سہیل چیمہ نام ہے ان کا, جن کا آرٹیکل بھی میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا. انہوں نے طرح کی اسی پوسٹ پہ جا کے لکھا کہ حضور یہ مذمت آپ کر رہے ہیں, آپ تو وہاں موجود تھے, آپ کو وہاں ہمت نہیں ہوئی تھی, ضرورت نہیں ہوئی تھی, وہاں آپ کی مورلٹی نہیں تھی کہ آپ وہاں پر مذمت کر دیتے, وہاں کھڑے ہو جاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مگر آپ کو ووٹ چاہیے. اور اس لیے اب آپ وہاں سے جب فارغ ہو کے گھر پہنچ گئے ہیں کہ اب کسی کو فیس نہیں کرنا ہے تو آپ مذمت کر رہے ہیں. تو یہی سچائی بھی ہے. اچھا, ڈاکٹر طلحہ کے بارے میں مجھے کچھ خواتین ڈاکٹر نے بڑے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے ان کی تصویر کے ساتھ کہ ماسٹر آف ہراسمنٹ, اور ایک اور ڈاکٹر کو ان کا ساتھی اس پہ ماسٹر آف بلی اور تھنگس لائک دیٹ. مجھے پہلے سے بھی علم ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہم پاکستانی لوگ ہیں, جو جس طرح دبتا ہے اسے دبانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, خواتین کو تو ہم کسی گنتی میں بھی نہیں لاتے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, پھر جب کوئی مورلٹی نہ بچی ہو, کوئی ڈیفیس کر سکتا ہے ایسے جیسے کیا, سب ایک جیسے ہیں, تو بلی کرے کوئی, ہراسمنٹ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ووٹ تو تعلق کا پڑتا ہے, یہاں نظریاتی ووٹ تو پڑتا نہیں ہے. میں ابھی وہ بھی ثابت کر دوں گا. یہاں تو دوستیوں کا ووٹ ہے, نظریہ وظریہ تو کوئی ہے نہیں. پیسے جس کی جیب میں آ گئے, یہ اس خطے کی شان ہے, بس پیسے آنے چاہیے. اور میں جب تک مخالف ہوں, نظریاتی ہوں, جب تک کھڑا ہوں, جب تک مجھے موقع نہیں مل رہا. موقع مل جائے آپ کو مارنے میں, جو حیوانیت میں دکھاؤں گا وہ دنیا دیکھے گی. بس وہ سارے میرا فلسفہ یہ وہ سب ایک طرف ہوگا. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ طلحہ صدیقی صاحب نے یہ کیا کیوں. آپ نے سنا ہوگا, جو اپنا کو فالو کرتے ہیں, جو مجھے فالو کرتے ہیں, کہ وہاں پر دو بڑے اہم واقعات ہوئے. ایک تو احسن اقبال آئے ہوئے تھے, میں ان کا پہلے بتا دوں آپ کو کہ احسن اقبال صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے کیا نون اسی الزام میں انہیں پاک پیک سے نکالا گیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر کامران راؤ, جو بابر راؤ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, کیونکہ ہم قبیلے سے تعلق ہے نا, راؤ ہے. نظریات تو میں نے کہا وہ ہوتے ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. میں اپنے دوستوں کی حمایت کروں گا چاہے وہ کسی نظریے کے بھی ہوں. تو احسن اقبال کو لے کے وہ پہنچے ہوئے تھے, اور احسن اقبال نے بھی اپنی وال بھری پڑی ہے ٹویٹر پر, ایکس پر, کہ وہ خطاب فرما رہے ہیں. وہ اس میں پہلے ہی رین میں رکھے, وہ خطاب ایک پرائیویٹ ہال میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں. اپنے کارنامے, اپنی حکومت کے جو معیشت کا حال ہے وہ سب کو پتہ ہے, کیسی منصوبہ بندی کہ وہ وزیر ہے, منصوبہ بندی ملک کی اسٹریٹجی کیا ہے, کون سے پروجیکٹ ہیں. روز خبریں آ رہی ہیں کہ کتنے بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں, اور کیسے کیسے آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال گالا ڈنر میں نہیں گھسنے دیا, کیونکہ وہاں بابر راؤ کا ایک ووٹ ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے 9 ہے, تو پریویل نہیں کر سکے ہوں گے, ورنہ وہ تو لے جاتے. گالا ڈنر میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تو گھسے ہوئے تھے, مال مل رہا تھا نا. اور اسی طرح اور 2-3 کمپنی تھی, کچھ بچے گئے تھے, نئے بچے, جو آدھے گھنٹے میں بھاگ آئے گالا ڈنر سے. ان میں سے ایک دو نے تو مجھے کال کر کے کہا کہ اٹ واز سچ اے اسٹوپڈ پلیس, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج اینڈ ہاؤ ٹو آرگنائز دا ایونٹ لائک دیٹ. بہت شرمندگی ہوئی سن کر. تو اور لوگوں نے بتایا, بلکہ میں نام لے کے بتاتا ہوں, مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈاکٹر مبشر چودھری ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, بڑے نون, یہ بھی مشرف کے بھی دوست تھے, عمران خان کے بھی دوست تھے, آصف زرداری کے بھی دوست ہیں, دولت ہے, پیسے ہے.
تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو وہاں صورتحال تھی تو کسی نے توجہ دلائی, سینئر ڈاکٹر ہے, تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے ان کو مشرف کے دور میں, کیونکہ اس زمانے میں مشرف کے قریب تھے نا. تو جو آپ جس کے قریب ہوتے ہیں جب اس کا رجیم ہوتا ہے تو جبھی سب کچھ ملتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, تو اتنے پیسے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اسپانسر کر دیتا. وہ کر بھی سکتے ہیں, دیٹس ٹرو. تو یہ تو تھا حال گالا ڈنر کا. اور وہاں تقریر نہیں کرنے دی کیونکہ پی ٹی آئی کو آلریڈی یہ ڈی فیس کر کے عمران خان کی تصویر کو برانگیختہ کر چکے تھے, مشتعل کر چکے تھے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی تحریک انصاف. تو وہ تو حال میں شور پڑ جاتا. اگر وہ ڈی فیس نہ کرتے تو احسان اقبال بڑے وہاں تقریر کرتے اور یہ کہتے دیکھیں ہم تو ہر حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہماری تو مجبوری ہے. اور ان کی مجبوریاں کیا ہے کہ یہ ویسے تو ان کی بیگمات $3,000 کا سوٹ خرید لیں گی, مگر یہ حج کرنے جائیں گے تو یہ پاکستانی پاسپورٹ لیں گے پیسے بچانے کے لیے, کہ یہاں سے جو پیکیج $12,000 کا ہے جب 15,000 کا وہ وہاں سے $6,000 کا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پاکستانی پاسپورٹ لیتے ہیں اور بلک میں پھر پاسپورٹ بنتے ہیں. تو حکومت کی تو ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. $5,000 بچانے ہیں نا, مگر کڑا خریدنے کے لیے پیسے ہیں, شلوار کرتا خریدنے کے لیے $5,000 بھی ہے, دکھانا ہے دوسرے کی بیگم کو کہ میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے. مگر حج کے نام پر فراڈ کرنا, ڈبل کھیلنا وہ جائز ہے. تو احسان اقبال میرے خیال میں کل تو شکاگو میں تھے, وہ میں نے نام لکھ کے رکھا ہوا برسا کے نام سے, کوئی گجر فیملی ہے اوہایو میں جو بڑا فارم ہاؤس ہے جن کے پاس گھوڑے چھوڑے ہیں. تو احسان اقبال کو لے کے گئے, ڈاکٹر کامران راؤ ہی لے کے گئے ہوں گے. ڈاکٹر کامران راؤ رہتے رہے ہیں اوہایو میں. تو بتایا جاتا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں ہے, مجھے کچھ لوگوں نے اسکرین شاٹ بھیجے تھے مگر مجھے فرصت نہیں ملی, کہ آگے گھوڑے چل رہے ہیں, پیچھے احسان اقبال کی کال ہے. یہ اس نسل کو, اس جنریشن کو, اس پوری آبادی کو پروٹوکول چاہیے بس. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ رحمان ملک آئے تو کچھ اچکوں نے ڈھول ڈھمک کے جیکسن ہائٹ پر, کہ جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے پاکستان کے زرداری حکومت میں, یوسف رضا گیلانی حکومت میں, تو جیکسن ہائٹ آئے تو ان کے پرانے دوست کیا خوش آمدید سب ایک دوسرے کے, جی رحمان ملک میرا دوست ہے, رحمان ملک کو فائدہ ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو ان کے آگے پنجابی ڈھول بج رہے تھے دھوتیوں میں, اور اس میں یہ پروٹوکول ملے تو ہم بیجا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں سارا کھیل پروٹوکول کا ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں. اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف کہ طلحہ صدیقی نے مذمت کیوں کی تھی. دیکھیں جی, ہر سال کوشش کرتی ہے تحریک انصاف کہ اپنا کے کنونشن میں حال لے کر وہ ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, سول رائٹس کے حوالے سے شو کریں. وہاں مخصوص لوگ آتے ہیں, وہی سجاد برقی ہوتے ہیں, وہی شہباز گل ہوتے ہیں, وہی موہت پیرزادہ ہوتے ہیں, قاسم سوری بھی یہیں رہ رہے ہیں, اب وہ بھی ہوتے ہیں. ایک عاصم محی الدین پریزیڈنٹ تھے 2 سال پہلے, 2023 میں جو مجھے یا 24 میں, میرے خیال میں 23-24 میں, تو انہوں نے تو جب حال دے دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ الگ سے کریں, ہمارا کوئی لینا دینی ہے, وچ از ویری گڈ کہ ممبر ہے, ایک بڑی اکثریت میں ہے, اگر وہ ایک شو کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اپنا ٹھیکیدار نہیں ہے لوگوں کی, یہ ایک این جی او ہے 50C13. اگر ایک ہال میں لوگ ممبر اپنی ذاتی حیثیت میں بیٹھ کر کسی بھی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ڈیلس میں بھی نہیں ہونے دیا تھا, پچھلی دفعہ بھی, اس سے پہلے بھی, اور اس بار بھی نہیں ہونے دیا. تو کسی امیر آدمی کے فارم ہاؤس پر کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ گئے, کوئی کہتا ہے 150 لوگ تھے, کوئی کہتا ہے 300 لوگ تھے, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے, میں وہاں نہیں تھا. تو سجاد برقی صاحب نے, یہ پی ٹی آئی تو آپ کو پتا ہے کہ جڑ کے تو رہ نہیں سکتی, وہاں 2 کام ہوئے بڑے. ابھی مظاہرہ ہوا تھا پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں تحریک انصاف کا, تو آخری تقریر تھی شہباز گل کی. شہباز گل نے بھائی ہمارے سجاد برقی کی ٹکا کے کلاس لی اور کہا کہ جناب قربانیاں تو میری ہیں, پیٹھ تو میں نے دی ہے,
کہ میں نے مارے بھی کھائی. آپ نے جس طرح مارے کھائی شہباز گل ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دم نکلا ہوا تھا, وہیل چیئر پہ آ گئے تھے, بڑے جوان بنائے تو آج کل بنے ہوئے ہیں آپ, اور آپ ہیں جوان آدمی ماشاء اللہ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت دے. وہاں آپ کو دما بھی ہو گیا نظر میں نکل آئی تھی, اور ویل چیئر پہ جس طرح آپ بیٹھے تھے 80-90 سال کے بوڑھے والا آپ کا پورا بیہیویئر تھا, اور پھر آپ فائنلی بھاگ آئے. تو فرما رہے تھے وہ وہاں پر کہ یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا خان سے رشتہ داری ہے, تعلقات ہے, کوئی 40 سال سے دوست ہے, کوئی 30 سال سے ہے, اور کام شام کوئی نہیں ہے, پارٹی کا کوئی عہدے پکڑ لیے ہیں. اور انہوں نے ٹکا کر بغیر نام لیے سجاد برقی کی کلاس لی, کیونکہ آپس میں لگی ہوئی ہے. ایک بشرا بی بی گروپ ہے, یہ شہباز گل ہے, یہ موہت پیرزادہ ہے. دوسرا علیمہ خان گروپ ہے, جو سجاد برقی ہے, عاطف خان ہے, جانی بشیر ہے, اور سارے ہی کہنا چاہیے پی ٹی آئی مین وہ علیمہ خان کے ساتھ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سجاد برقی نے کہا کہ دیکھو نیکسٹ ٹائم شہباز گل کی تقریر نہیں ہوگی, لاسٹ میں میری ہوگی, کہ وہ سب کچھ سنا کے چلا گیا, میں جواب بھی نہیں دے سکا. تو یہ جو شو ہوا اورلانڈو میں, اس میں آخری تقریر تھی بھائی سجاد برقی کی. پھر سجاد برقی نے ٹکا کر شہباز گل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے دوست موہت پیرزادہ جو ہیں وہ ماڈریٹر تھے, انہوں نے کئی جگہ انٹرپٹ بھی کیا کہ ٹائم از اوور, ٹائم از اوور, مگر سجاد برقی لگے رہے. انہوں نے کہا کہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان کے عہدیدار, ان کے ایم این اے, ایم پی اے تحریک انصاف کے, خان کے ووٹ پر آئے, خان کے نام پر آئے, اور وہ کچھ کرتے نہیں ہیں, ہلتے جلتے نہیں ہیں. وہ وہاں پر جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں جانتا ہوں, وہ بھی جانتے ہیں. آپ جان بوجھ کے نہیں جاننا چاہتے. میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں کہ وہ ان کی سیٹ میں آپ کو دلوا دیتا ہوں, آپ ان کی جگہ چلے جائیں اور آپ کچھ کر کے دکھا دیں. باہر انہوں نے خوب ٹکا کر کلاس لی. اسی دوران اچانک اپنا کا ذکر آیا کہ وہی کا حال نہیں دیا اور ہمیشہ ہمیں باہر آنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں انڈوس تو نہیں کر رہا, ڈاکٹر لبنہ نعیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی سے اور خان سے بڑی محبت کرتی ہے. جھوٹ, مکمل جھوٹ اور غلط بیانی کی. صرف سچائی ہے کہ محترم جناب میرے بڑے بھائی سجاد برقی اور ڈاکٹر لبنہ نعیم کے تعلقات ہے 35 سے 40 سال پرانے. وہ ہیوسٹن سے تھوڑا دور رہتی ہے, یہ مین ہیوسٹن شوگر لینڈ میں رہتے ہیں, اور لبنہ نعیم کے جو دیور ہیں جو کبھی نیو یارک ہیوسٹن میں رہے, تھوڑا سے لندن میں رہتے ہیں, وہ سجاد برقی کے قریبی دوستوں میں ہیں. تو سجاد برقی کیا چاہتے ہیں کہ اپنا میں کنٹرول آ جائے, ان کی اپنی صدر آ جائے. اچھا صدر کتنا ہوتا ہے, سال بھر کا تو صدر ہوتا ہے بیچارہ, وہ کیا کر لے گا, وہ کنونشن ہوتا ہے فارغ ہو جاتا ہے. اب جیسے بابر راؤ فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, کالک پوت کے اپنے منہ پر ڈی فیس کر کے, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے, ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے ان پر, وہ فارغ ہو چکے. اب بس نامینل سے رہ گئے. اب آفتاب خان کی ٹورے ہیں, اور آفتاب خان کا بھی اتنا بتانا چلوں کہ 12 جولائی کو آفتاب خان کا ایک پروگرام ایک اسٹیبلشمنٹ کے صحافی نے کیا ہے, جو 12 جولائی کو آئے گا, وہ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا. اور سوری آفتاب خان کہہ رہا ہوں, I'm really sorry for that. وہ بابر راؤ کا شو, بابر راؤ کو شوٹ کیا گیا ہے, اور صلاح دینا تھا نا, وہی تو صلاح ملنا تھا, تو انہیں پاکستان میں پروموٹ کیا جائے گا, دکھایا جائے گا. اور وہی کہانی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, پہلے مجھے نہیں پتا تھی کہ سنگل مدر کے 10 بہن بھائی, لوئر مڈل کلاس, مطلب عظمت کی ایک مثال بنا کر پیش کیا جائے گا. مگر یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ جمہوریت کے دشمن ہے, یہ ہیومن رائٹس کے, وومن رائٹس کے دشمن ہے, اور قبضہ مافیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم غریبوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم غریب ہوتے ہیں, امیروں سے نفرت کرتے ہیں, قابض لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, مگر رات دن امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں. تو 12 جولائی کو ان کا پروگرام دیکھیے گا, وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور
उन एंकर से मिलने के लिए आफ्ताब खान भी पहुंच गए थे। उन्हें पता चल गया होगा कि ये शूट हुए, तो अब वो भी सदर बने। सदर बनते क्यों है? पर पाकिस्तान में प्रोटोकॉल लेने के लिए बनते। तो लुबना नईम को उन्होंने इंडोर्स करने की कोशिश की, जिसका पीटीआई के यहां लोगों ने बहुत बुरा मनाया है, बहुत, और कहा है कि इस खातून का पहले तो ये बताएं क्या कुर्बानी दी है। आज तक किसी मुजाहरे में नहीं आई। हमारे ह्यूस्टन में दर्जनों मुजाहरे हुए, सैकड़ों बल्कि कहना चाहिए, 6-7 तो मैंने खुद देखे हैं, मैं खुद गया हूं। मैंने तो लुबना नईम को कभी नहीं देखा। और लुबना नईम ने कितनी बार पहले कंडेम किया है कि जब हाल नहीं देते, वो कितनी बार खड़ी हुई है, वो इसमें ओहदा भी लेके ओहदेदार भी रह चुकी हैं। तो ताल्लुकात की बेस पे सारा कुछ होता है ना। और उन्होंने सिर्फ वोट काटना है मेन कैंडिडेट का जो जीतेगी। मैंने आपको बताया कि तला में और लुबना नईम में मुकाबला है कि कौन ज्यादा बड़े वोटों से हारेगा। तो सज्जाद बरकी साहब भी कोशिश करके देख ले। नजरियाती वोट फिर जमात पे पहले ही नहीं पड़ता, ताल्लुकात की बुनियाद पे वोट पड़ता है। अगर आप नजरियाती तौर पे खुद भी सेटल होते तो दूसरों से उम्मीद करते ना, ताल्लुकात आप भी निभा रहे। अगर आप नजरियाती होते तो बाबर राव और साजिद चौधरी ये काम दिखाई नहीं सकते थे। मैं यहाँ आखिर में बस इतना कह के चलता इजाजत चाहूंगा। मेरे अच्छे शनासा है डॉक्टर हारून दुरानी, शनासा मतलब अपना के हवाले से, उन्होंने पहली बार साजिद चौधरी की हिमायत में, राव की हिमायत में, तो मैंने परसों प्रोग्राम किया तो मुझे 1-2 मैसेज किए और कहा कि देखे वो गलती थी, एरर था। मैं भी गया, वहां खड़ा रहा और मैं भी नहीं पकड़ सका। फिर उन्होंने जो डेकोरेटर है जिसने ये फ्लैग बनाया था, उसका वो भेजा कि वो बोल भी रही। कल मुझे साजिद चौधरी ने भेजा था, मगर मैं उस पर साउंड नहीं था तो मैं नहीं समझ सका था। वो डेकोरेटर बता रही है कि देखे एक और छोटी सी तस्वीर और खान की लगी है, देखे ये तस्वीर लगी, मैंने ये ब्लर नहीं की, वो गलती से हो गई। वो सबको ये तो दिखा रही है एक छोटी सी तस्वीर और जो किसी ने नहीं देखी, दुनिया में किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसी को पता था। उस तस्वीर के बारे में उस खातून को मालूम था, मगर वो कद्दे आदम पोस्टर पे कद्दे आदम तस्वीर उसे नजर नहीं आई। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। हारून दुरानी एक शरीफ आदमी है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। और अब दोस्तों की ऐसी हिमायत की जाती है कि आप अच्छे हो तो सबको अच्छे समझते हैं, सबको अच्छा समझते हैं, किसी की नीयत पे शुबा नहीं करना चाहते। मैं भी शुबा नहीं कर रहा, बेहतर अब यही सच होगा जो हारून दुरानी बयान कर रहे हैं। मेरा असल एतराज यह है कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहेव किया साजिद चौधरी ने स्पेशली और बाबर राव ने, वो एक इंतहाई नामुनासिब रवैया था। वो मोरलिटी के इंतहाई खिलाफ था जितना घिनौना काम किया गया था। वो चाहते तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही इंप्रेसिव मैसेज दे सकते थे, जो नहीं दिया। उनका लहजा, उस लफ्जों की अदायगी, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कहे अल्फाज की नफी कर रहे थे। मैं इस पर याद चाहूँगा, मैं हारून दुरानी से, मैं साजिद चौधरी से, मैं मोहतरम जनाब राव बाबर से सबसे माजरत चाहता हूँ। मैं आप में से किसी का भी ज़ाती मुखालिफ नहीं हूँ। मेरा ना आपसे ताल्लुक़ है, ना उठना है, ना बैठना है, और ना मेरी कोई ख्वाहिशात है। मैंने साजिद चौधरी की सैकड़ों खबरें लगाई होंगी। मैंने अभी लास्ट ईयर ही उनका इंटरव्यू किया था। मैंने उनकी कभी चाय भी नहीं पी। हारून दुरानी के ग्रुप को और हारून दुरानी को हमेशा सपोर्ट किया। बाबर राव का भी मैं कभी मुखालिफ नहीं रहा। नजरियाती आदमी हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, इसका फैसला तारीख करेगी, मगर पर्सनल ग्रीवेंस कोई नहीं है, कोई गरज नहीं है। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।